حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے: اللہ کو یکتا قرار دینے، نماز قائم کرنے، زکوٰۃ ادا کرنے اور رمضان کے روزے رکھنے اور حج کرنے پر۔ ایک شخص نے کہا، حج کرنے اور رمضان کے روزے رکھنے پر؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے کہا، نہیں، رمضان کے روزے رکھنے اور حج کرنے پر۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات اسی ترتیب سے سنی تھی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 111۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، اس پر کہ اللہ کی عبادت کی جائے اور اس کے سوا ہر کسی کی عبادت سے انکار کیا جائے، نماز قائم کرنے، زکوٰۃ دینے، بیت اللہ کا حج کرنے اور رمضان کے روزے رکھنے پر۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 112۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام کی بنیاد 5 رکنوں پر رکھی گئی ہے: اس حقیقت کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، بیت اللہ کا حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 113۔ ایک آدمی نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے پوچھا کہ کیا آپ جہاد میں حصہ نہیں لیتے؟ انہوں نے جواب دیا، بلا شبہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی: اس حقیقت کی گواہی دینے پر کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، نماز قائم کرنے، زکوٰۃ ادا کرنے، رمضان کے روزے رکھنے اور بیت اللہ کا حج کرنے پر۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 114۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عبد القیس کا وفد آیا۔ وہ لوگ کہنے لگے، اے اللہ کے رسول، ہم لوگ یعنی بنو ربیعہ کا یہ قبیلہ ہے، ہمارے اور آپ کے درمیان قبیلہ مضر کے کافر حائل ہیں اور ہم حرمت والے مہینے کے سوا بحفاظت آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک نہیں پہنچ سکتے، لہٰذا آپ ہمیں وہ حکم دے دیجئے جس پر خود بھی عمل کریں اور جو پیچھے ہیں ان کو بھی عمل کی دعوت دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں 4 چیزوں کا حکم دیتا ہوں اور 4 چیزوں سے روکتا ہوں۔ جن کا حکم دیتا ہوں وہ یہ ہیں: اللہ پر ایمان لانا۔ پھر آپ نے ان کے سامنے ایمان باللہ کی وضاحت فرمائی اور کہا، اس حقیقت کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم بالیقین اللہ کے رسول ہیں، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا اور جو مال غنیمت تمہیں حاصل ہو اس میں سے خمس یعنی 5واں حصہ ادا کرنا، اور میں تمہیں روکتا ہوں کدو کے برتن، سبز گھڑے، لکڑی کے اندر سے کھود کر بنائے ہوئے برتن اور ایسے برتنوں کے استعمال سے جس پر تارکول ملا گیا ہو۔ خلف نے اپنی روایت میں یہ اضافہ کیا کہ اس سچائی کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اس جملے کو انہوں نے انگلی کے اشارے سے 1 شمار کیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 115۔ شعبہ نے ابو حمزہ سے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا کہ میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اور دوسرے لوگوں کے درمیان ترجمان تھا۔ ان کے پاس ایک عورت آئی اور وہ ان سے گھڑے کی نبیذ کے بارے میں سوال کر رہی تھی، تو حضرت عبداللہ بن عباس نے جواب دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عبد القیس کا وفد آیا۔ رسول اللہ نے پوچھا، یہ کون سا وفد ہے؟ انہوں نے کہا، ربیعہ کا قبیلہ ہے۔ فرمایا، اس قوم کو خوش آمدید جو رسوا ہوئے نہ نادم۔ ابن عباس نے کہا کہ ان لوگوں نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، ہم آپ کے پاس بہت دور سے آتے ہیں، ہمارے اور آپ کے درمیان مضر قبیلے کے کافروں کا یہ قبیلہ حائل ہے، ہم کسی حرمت والے مہینے کے سوا آپ کے پاس نہیں آ سکتے، آپ ہمیں فیصلہ کن بات بتائیے جو ہم اپنے گھروں میں پیچھے لوگوں کو بھی بتائیں اور اس کے ذریعے ہم جنت میں داخل ہو جائیں۔ ابن عباس نے بتایا کہ آپ نے ان کو 4 باتوں کا حکم دیا اور 4 چیزوں سے روکا۔ آپ نے ان کو اکیلے اللہ پر ایمان لانے کا حکم دیا اور پوچھا، جانتے ہو صرف
ایک اللہ پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے؟ انہوں نے کہا اللہ اور اس کا رسول ہی زیادہ جاننے والے ہیں۔ آپ نے فرمایا اس حقیقت کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، رمضان کے روزے رکھنا، اور یہ کہ مال غنیمت میں سے اس کا 5واں حصہ تم ادا کرو، اور انہیں خشک کدو سے بنائے ہوئے برتن، سبز مٹکے اور تار کول ملے ہوئے برتن استعمال کرنے سے منع کیا۔ شعبہ نے کہا ابو حمزہ نے شاید نکیر یعنی لکڑی میں کھدائی کر کے بنایا ہوا برتن کہا، یا شاید مکیر یعنی تارکول ملا ہوا برتن کہا، اور آپ نے فرمایا ان کو خوب یاد رکھو اور اپنے پیچھے والوں کو بتا دو۔ ابو بکر ابن ابی شیبہ کی روایت میں ہے یہ جملہ یعنی ان کو بتاؤ جو تمہارے پیچھے ہیں، یہ الفاظ ہیں، اور ان کی روایت میں مکیر کا ذکر نہیں بلکہ نکیر کا ذکر ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 116۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شعبہ کی سابقہ روایت کی طرح روایت بیان کی، اور اس کے الفاظ یہ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں اس نبیذ سے منع کرتا ہوں جو خشک کدو کے برتن، تراشی ہوئی لکڑی کے برتن، سبز مٹکے اور تار کول ملے ہوئے برتن میں تیار کی جائے، یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ اس میں زیادہ خمیر اٹھنے کا خدشہ ہوتا ہے جس سے نبیذ شراب میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ ابن معاذ نے اپنے والد سے روایت میں یہ اضافہ کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد القیس کے پیشانی پر زخم والے شخص سے یہ کہا کہ تم میں 2 خوبیاں ایسی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے، عقل اور تحمل۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 117۔ اسماعیل ابن ابی الیہ نے کہا ہمیں سعید بن ابی عروبہ نے قتادہ سے حدیث سنائی، انہوں نے کہا مجھے اس شخص نے بتایا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے والے عبد القیس کے وفد سے ملا تھا۔ سعید نے کہا قتادہ نے ابو نضرہ کا نام لے لیا، یہ وفد سے ملے تھے، اور تفصیل حضرت ابو سعید سے سن کر بیان کی۔ انہوں نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے یہ روایت کی کہ عبد القیس کے کچھ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کی اے اللہ کے رسول، ہم ربیع کے لوگ ہیں، ہمارے اور آپ کے درمیان مضر کے کافر حائل ہیں، اور ہم حرمت والے مہینوں کے علاوہ آپ کی خدمت میں نہیں پہنچ سکتے، اس لیے آپ ہمیں وہ حکم دے دیجئے جو ہم اپنے پچھلوں کو بتائیں، اور اگر اس پر عمل کر لیں تو ہم سب جنت میں داخل ہو جائیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں 4 چیزوں کا حکم دیتا ہوں اور 4 چیزوں سے روکتا ہوں۔ جن کا حکم دیتا ہوں وہ یہ ہیں کہ اللہ کی بندگی کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، نماز کی پابندی کرو، زکوٰۃ دیتے رہو، رمضان کے روزے رکھو، اور غنیمتوں کا 5واں حصہ ادا کرو۔ اور 4 چیزیں جس سے میں تمہیں روکتا ہوں وہ یہ ہیں کہ خشک کدو کے برتن، سبز مٹکے اور ایسے برتن جن کو تارکول سے لگایا گیا ہو، اور نکیر یعنی لکڑی کے تراشے ہوئے برتن۔ ان لوگوں نے کہا اے اللہ کے نبی، آپ کو نکیر کے بارے میں کیا علم ہے؟ آپ نے فرمایا کیوں نہیں، یہ ایک تنا ہے، تم اسے اندر سے کھوکھلا کرتے ہو، پھر اس میں ملی جلی چھوٹی کھجوریں ڈالتے ہو، پھر اس میں پانی ڈالتے ہو، پھر جب اس کا خمیر اٹھنے کے بعد اس کا جھاگ ختم ہو جاتا ہے تو اسے پی لیتے ہو، یہاں تک کہ تم میں سے ایک اپنے چچا زاد کو تلوار کا نشانہ بناتا ہے۔ ابو سعید نے کہا لوگوں میں سے ایک آدمی تھا جس کو اسی طرح ایک زخم لگا تھا، اس نے کہا میں شرم و حیا کی بنا پر اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے چھپا رہا تھا، پھر میں نے پوچھا اے اللہ کے رسول، تو ہم کس طرح پیا کریں؟ آپ نے فرمایا چمڑے کے ان مشکیزوں میں جن کے منہ دھاگے وغیرہ سے باندھ دیے جاتے ہیں ان میں پیا کرو۔ اہل وفد بولے اے اللہ کے رسول، ہماری زمین میں چوہے بہت ہیں، وہاں چمڑے کے مشکیزیں نہیں بچ پاتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چاہے انہیں چوہے کھا جائیں
چاہے انہیں چوہے کھا جائیں چاہے انہیں چوہے کھا جائیں۔ پھر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد القیس کے اس شخص سے جس کے چہرے پر زخم تھا فرمایا، تمہارے اندر 2 خوبیاں ایسی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے، ایک عقل اور دوسرا تحمل۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 118۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب عبد القیس کا وفد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، پھر ابن علیہ کی حدیث کی طرح حدیث بیان کی، البتہ اس میں یہ الفاظ بھی تھے کہ تم اس میں ملی جلی کھجوریں، یا یہ کہا عام کھجوریں اور پانی ڈالتے ہو، اور ابن ابی عدی نے اپنی روایت میں یہ الفاظ ذکر نہیں کیے کہ سعید نے کہا یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ کھجوریں ڈالتے ہو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 119۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ جب عبد القیس کا وفد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو انہوں نے کہا، اے اللہ کے نبی، ہمیں اللہ آپ پر قربان کرے، پینے کی چیزوں میں ہمارے لیے کون سی صحیح ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، کھوکھلی ہوئی لکڑی کے برتن میں نہ پیو۔ وہ کہنے لگے، اے اللہ کے نبی، اللہ ہمیں آپ پر نثار کرے، کیا آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ نکیر کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، درخت کا وہ تنا جسے درمیان سے کھوکھلا کر لیا جاتا ہے۔ اسی طرح خشک کدو کے برتن اور سبز گھڑے میں نہ پیو، البتہ منہ بندھے ہوئے مشکیزوں کو اپنا لو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 120۔